الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کے اس بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کس طرح کی، بیٹیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی کیا رویہ تھی۔ عموماً ہمارے معاشرے میں لوگ بیٹیوں کی بجائے بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سلسلہ تھا کہ لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، پتہ چل جاتا کہ اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ شرمندگی کے مارے دوسروں سے چھپتا پھرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک مثالی بہترین زندگی گزاری۔ پوری کی پوری انسانیت کے لیے راہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان بھی نہ ہوں، ان کی دینی تربیت بھی کریں اور ان سے محبت بھی کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کے
بہت سے واقعات مذکور ہیں، چند ایک کو آج ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب گھر سے سفر کے لیے تشریف لے جاتے، خاص سفر کسی غرض کے لیے ہو، تو سفر سے واپسی پر سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو بندہ سفر سے آگے سب سے پہلے اس سے ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ آپ کا معمول تھا، جب کبھی آپ سفر سے واپس آتے تو پہلے حضرت سیدہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خیر خیریت دریافت کرتے، حال احوال معلوم کرتے، اس کے بعد کہیں اور جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معمول سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہونی چاہیے، اور خصوصاً اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ تھی، سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ عموماً ہمارے ہاں آل اولاد کی تربیت کے لیے ہم دنیاوی تعلیم کا بہت خیال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی زیادہ سے زیادہ عصری تعلیم حاصل کر لے۔ میں اس کو غلط تو نہیں کہتا، لیکن عصری تعلیم دنیاوی تعلیم سے کہیں زیادہ اپنی بیٹیوں کی دینی تعلیم کی طرف فکر کرنی چاہیے۔ ہم زیادہ اپنی آل اولاد کی دنیاوی آسائشوں کو دیکھتے ہیں، فلاں چیز فلاں ضرورت پوری ہو جائے، ان کی فلاں ضرورت پوری ہو جائے، لیکن ان کی دینی ضروریات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ دنیاوی ضرورتوں سے کہیں زیادہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی دینی ضروریات کا زیادہ خیال رکھتے تھے، اس کی طرف زیادہ توجہ فرماتے تھے۔ معروف واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیدنا علی مرتضیٰ سے شادی ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کام کاج کے لیے بہت زیادہ مشقت اٹھاتی تھی، پانی دور سے لے کے آنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ مشقت کا سامنا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ حضور کے پاس غلام آئے ہیں، آپ کام کاج کرتی ہیں تو تھک جاتی ہیں،
تو حضور سے ایک خادم لے آئیں تاکہ آپ کے بوجھ میں کمی آ جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما تھے، کچھ کہے بغیر واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا، پھر خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا سبب تھا کہ آپ تشریف لائیں اور پھر کچھ کہے بغیر واپس آ گئے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو خدمت کی وجہ سے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے آپ کو مشقت ہوتی ہے، آپ بھی ایک غلام لے آئیں۔ تو میں گئی، خدمت شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی، ایسے واپس آ گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ تو یہ محنت اور مشقت کے دور کرنے کا ہوا ایک عمل تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کو آج ہم تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کئی غلام حضرت فاطمہ کو عنایت فرما دیتے، لیکن آپ نے دنیاوی آسانی کی بجائے اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کی اور ان کو ایسی تسبیحات تلقین فرمائی کہ جو امت مسلمہ کے لیے انتہائی نفع کی حمل تھی۔ آج پوری کی پوری امت ان تسبیحات کو کرتی ہے اور اللہ پاک سے اجر اور ثواب کو حاصل کرتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات تلقین فرمائی، اس میں نہ صرف حضرت فاطمہ کا فائدہ تھا بلکہ پوری کی پوری امت مسلمہ کا فائدہ تھا۔ یہ چیز ہے کہ آپ نے غلام نہیں دیا بلکہ تسبیحات ارشاد فرمائی اور ان کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تربیت حاصل میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی دینی تربیت کی طرف زیادہ توجہ فرماتے، اس کی زیادہ فکر تھی بجائے ان کی دنیاوی مطالبات پورے کرنے کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی تھی۔ جب آپ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کا اظہار فرماتے اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر مرحبا کہتے، آپ کو استقبال کرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بیٹیوں سے محبت نہیں ہے، اگر کچھ ہے کہ شادی کے بعد اس کو بہت کمی آ جاتی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بیٹیاں اپنے گھر میں رہیں، اب والدین کے گھر میں نہ آئیں، شادی کے بعد والدین کے گھر میں آئیں تو بیٹیاں خوش نہیں ہوتا، والدین خوش نہیں ہوتے۔
بلکہ بس اوقات پر اشارہ ہوتے ہیں جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے آنے پر خوش ہوا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال فرماتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جن سے بات ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر آپ کی بیٹی میں سے کوئی آتا تھا اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سورج کی روایت میں موجود ہے کہ آپ سلم کی ساری بیٹیاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مہاجر مومنین کی بیٹی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور مرحبا کہا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شادی کے بعد بیٹیاں گھر میں آئیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی دینی تربیت کا ہر وقت خیال رکھے، گاہیں بگاہیں کو دینی تربیت دیتا رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے معلم بن کے آئے تھے، سارے جہان کے استاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انما بعثت معلما، جس طرح سارے جہان کی تربیت کی اپنے بیٹے بھی۔ دعائے انس معروف ہے، یہ وہ دعا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے ارشاد فرمائی اور صبح و شام اس کے پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں صبح و شام اس کو پڑھا کروں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شان کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جس کا معنی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ سہارا دینے والی ذات، آپ کی رحمت سے میں مدد چاہتا ہوں، میں مدد چاہتی ہوں۔ اصلح لی شانی کلہ، اللہ میری ساری کی ساری حالت کی اصلاح ہو۔ ولا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے اپنے خواہشات کے سپرد نہ کرنا۔ طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کرنے کے برابر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دعا تلقین کی، صبح و شام اس دعا کو پڑھا کرو۔ آپ کی اسوہ حسنہ سے یہ بات میں آتی ہے کہ باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو یہ دعائیں یاد کروائے اور ان کے پڑھنے کی تلقین کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھلائی، یاد کروائی اور صبح و شام اس کے پڑھنے کی تلقین کی۔ عموماً ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنی اولاد کی دنیا کی زیب و زینت کا بڑا خیال کرتا ہے، مہنگے سے مہنگے جوڑے لا کے دینا اور مہنگی سے مہنگی اشیاء مطالبے پورے کرنا۔ کسی درجے میں یہ جائز ہے، جب آپ کے پاس گنجائش ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے متعلق یہ رویہ اختیار نہیں کیا
کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے کی طرف توجہ بنائیں، بلکہ آپ نے اس چیز کی حوصلہ شکریہ فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور آپ کا مبارک گھرانہ یہ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ تھا۔ اگر یہ لوگ دنیا کی آسائش میں پڑ جاتے تو پھر بعد والے انسان ان کو آئیڈیل سمجھ کر اسی طرح دنیا کی ذکر و زینت کی امداد میں کرتے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اس چیز کی تربیت نہیں دی، بلکہ ایک وقت ایسا ہوا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گلے میں پہننے والی ایک زنجیر یعنی ایک ہار تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے، اس پہ ناراض ہوئے اور پوچھا یہ ہار کیسا؟ آپ نے فرمایا مجھ کو ابو حسن نے دیا ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے دیا ہے۔ آپ نے ناپسند کیا، آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھر میں آئے دروازے سے واپس چلے گئے، تو بعد میں اس ہار کو بیچ کر ایک غلام خریدا گیا، اس کو آزاد کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی آل اولاد اس دنیا کی زیب و زینت کے اندر پڑے، حالانکہ خواتین کے لیے اس درجے میں یہ جائز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ اور آپ کے صحابہ ان لوگوں کے لیے نمونہ تھے، اس لیے کسی درجے میں اس چیز کی حوصلہ شکریہ کی گئی۔ ایک روایت میں آتا نہیں کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے ایک خوبصورت پکا عالی شان گھر بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ بتایا کہ فلاں صاحب نے کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، پھر اس صحابی کو دیکھا تو اس سے بات کرنے سے گریز کیا، وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نظریں کیوں پھیر دی؟ صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کے پاس سے حضور کا گزر ہوا تھا، تو آپ کے گھر کو دیکھا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابی نے اپنے گھر کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ کی پریشانی دور ہوئی۔ اب یہ پکا گھر بنانا کوئی ناجائز نہیں ہے، آج ہم سے بندے کا پکا گھر ہے، لیکن آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام آنے والی انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ تھے۔ دنیا کی محبت کو آپ وسلم کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقت کو چیت شرع اس درجے میں جائز میں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص موقع کی اس چیز کو پسند بھی فرمایا، تو دنیا کی ذکر و زینت کو آپ نے پسند فرمایا اپنی اولاد کے لیے۔ ایک وقت ایسا ہوا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اپنے بیٹی کے یہاں تشریف لے گئے، دروازے پہ داخل ہو گئے، دیکھیں پردہ لٹکا ہوا تھا اور اس میں رنگ برنگ کا نقش و نگار تھا، یعنی خوبصورت پردہ۔ اب پردے کا ایک مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ باہر سے گزرے دروازہ کھلا بھی ہو تو نظر نہ پڑے، یہ اثر مقصد ہے پردے کا۔ اور دوسرا کہ زیب و زینت، وہ پردہ ٹھیک ہے پردے کا کام بھی دے رہا تھا، لیکن نقش و نگار خوبصورت تھا بہت زیادہ۔ حضور نے دیکھا دروازے سے واپس چلے گئے، ملے پڑے۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہو
کہ حضور ایسے چلے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کے اندر رائے پوچھی، میں حضور فرمائے کیا کریں؟ تو فرمایا مالک نے دنیا، مجھے دنیا سے کیا غرض، یہ دنیا داری ہے، میں کیا کریں؟ میں کسی کو صدقہ کر دوں، کسی کو صدقہ کر دیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے لیے دنیا کی زیب و زینت پسند نہ تھی، آپ چاہتے تھے ان کی آخرت چمکنے والی، ان کی آخرت خوبصورت ہو، بجائے اس کی دنیا کی طرف زیادہ توجہ۔ جب بندے کی توجہ دنیا کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ سیاست ہو جائیں، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے اور فساد اور اسی چیز کے کہ دنیا بھی زیب و زینت اور دنیا بھی اسباب کے اکٹھا کرنے کی کوشش ہے، وہ اکٹھے ہو نہیں رہے، اور جب ہوں گے تو لڑائی ختم ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ترکیب نہیں تھی، تربیت نہیں تھی۔ مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی اولاد، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کے متعلق ایسی گفتگو کر دیتی ہے جس سے اس بڑے کی شاعر شان و الفاظ نہیں ہوتے، وہ تبصرہ نہیں ہوتا۔ اس چیز سے اپنی اولاد کو روکنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری اولاد ہمارے کسی رشتہ دار، بڑے عزیز و اقارب کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کر رہی ہے جو اس کی شان کی، اس کو روکنا چاہیے، اس کو اس طرف صحیح نہیں کرتی، بھائی آپ نے غلط، آپ سے بڑے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے روکنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، اپنے چچا کے بارے میں، اپنے تایا کے بارے میں، اپنے پھوپھا کے بارے میں، اپنے ماموں کے بارے میں آج نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، آپ نے بھی سن رہے ہیں۔ یہ غلط۔ بڑا بڑے کے مطلب کو بات کرے تو شاید سب میں آتی ہوگی تو بات درست ہو، کسی شریعت کے تقاضے کے مطابق ہو، لیکن چھوٹے کے بارے میں، چھوٹا بڑے کے بارے میں بات کرے، آپ سب میں نہیں آتی۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بات سخت سست نکل گئی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے الفاظ اس طرح کے نکل گئی کہ ہم عائشہ کی شان نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے اس بات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم کو پتہ نہیں کہ عائشہ کون ہے؟ عائشہ سے میں محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، زوجہ محترمہ تھی، ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اصلاح فرمائی اور منع کیا کہ آئندہ اس طرح کے کام نہ ہو، اور انہوں نے اس بات میں مدد کی کہ آئندہ میری طرف سے اس طرح کے کام نہیں ہوگی۔ یہ چیز ہے، اگر چھوٹا نہیں بڑے کے متعلق وہ اس طرح کا تبصرہ و تذکرہ کرے، اس کی شان شانیاں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو اس بات سے روکنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی بیٹیوں سے محبت کے واقعہ سے بڑی بڑی ہے۔ ایک عجیب واقعہ اس طرح کا پیش آیا کہ وفات سے کچھ دن پہلے، بلکہ آخری ایام چل رہے تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھ کر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی؟ تو میں آپ کی بیماری کو دیکھ کر، تو آپ نے کان میں ایک بات کہی، راز کی ایک بات کہی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی۔ بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا حضرت فاطمہ سے کہ آپ کو پتہ ہے میں تیری امی ہوں؟ تو حضرت پر ہاتھ کیا، تو بتاؤ حضور نے تمہارے کان میں کیا بات کی کہ تم پہلے رو رہی تھی، مجھے ہنسنے لگی؟ تو پہلے آپ روئیں پھر ہنسی، دو مرتبہ گیا حضور نے بات ارشاد فرمائی، پہلے ارشاد فرمائی تو رونے لگی، پھر ارشاد فرمائی تو ہنسنے لگی۔ تو زندگی میں آپ نے فرمایا
کہ حضور نے مجھ سے مجھے منع کیا کہ کسی کو نہ بتانا. راز کی بات بسا اوقات بڑا اپنی اولاد کو کہہ دیتا ہے اور کہہ دیتا بھی آگے نہ کسی کو بتانا، یا نہیں بھی کہا تو اگر بندہ سمجھتا کہ شاید کوئی راز کی بات ہے مجھے بتانے کی تلقین نہیں ہے. اس طرح کی بات حضرت فاطمہ سے پیش آئی. جب حضور کے وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتلا دیا اما عائشہ کو. فرمایا کہ میں جو آئی تھی تو پہلے آپ نے میرے کان میں بات ارشاد فرمائی جو میں رونے لگی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس مرض میں وفات پا جاتا ہوں. تو اس غم کی وجہ سے میں رونے لگی کہ آپ وسلم کا انتقال ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کام کے دن میں نے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری فوت ہونے کی بات تو جلد ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. کبھی میں ہنسنے لگی. یہ وجہ کہ 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. راز کی بات بس اوقات باپ کی اولاد سے کرتا ہے کہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے راز کی باتیں کی جاتی ہیں. آج والد اپنے بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، بیٹوں سے محبت کرتے ہیں. بیٹے بسا اوقات جوتے پانے تک آ جاتے ہیں، نافرمانی کے تک آ جاتے ہیں اور شریعام اپنے والدین کی عزت کو تار کرنے بھی آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. پھر بھی بیٹوں سے محبت کرتے، بیٹیوں سے نہیں کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کی مبارک زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے صرف محبت کرتے بلکہ بس اوقات راز کی باتیں نہیں کہہ جاتے. اور اللہ اکبر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام انصاف کا درس دیتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے. ایک عجیب واقعہ اس طرح کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں پیش آیا. ایک خاتون تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں چوری کی، علاقہ میں چوری ہو گئی اور وہ چوری ایک عورت نے کی تھی اور وہ عورت کی چوری ظاہر بھی ہو گئی، یعنی گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ اس عورت نے چوری کی ہے. اب اسلام میں چور کی سزا اگر وہ چوری 10 درہم سے زائد معاہد کی ہے تو ظاہر اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا معاملہ سامنے آیا. تو جو اس کے خاندان والے تھے انہوں نے اس بات میں اپنی حد تک محسوس کی کہ ہم تو بڑے خاندان والے ہیں تو ہماری عورت کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کٹے گا، پھر ہمارے لیے ویسے شرمندگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کے آئے، سفارش کہ آپ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں. چونکہ اسلام سے عدل کی بات کرتا ہے، اسلام انصاف کی بات کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے چوری کی، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سارا کی ساری ہمارے لیے نمونہ ہے. آج کے اس بیان میں مفصل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اپنے بیٹیوں کے ساتھ جب بہترین لمحات گزرے اور آپ نے ان کی دینی تربیت کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمائی، اس کے کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خصوصی اپنی رحمت میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.